ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما على الماموم من المتابعة وحكم المسبوق الفصل الأول عن البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يهنو أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض متفق علیہ۔ اس سے پہلے آپ امام اور امامت کا بیان جو حضور نے دیا ہے وہ سن رہے تھے۔ جب امام کا بیان ہوا تو ماموم کا بیان کیوں نہیں ہوگا؟ جب امام کا بیان ہوا تو مقتدی کا کیوں نہیں ہوگا کہ مقتدی کیسا ہونا چاہیے؟ ساری گڑبڑی تو مقتدی کر رہے ہیں، اور اس میں کہ زیادہ تر لوگ اپنے کو کچھ زیادہ ہی قابل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ سنیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ سنیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں آتا، مجھے معلوم ہے انہیں کچھ نہیں آتا۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے تو انہیں کچھ نہیں آتا، بالکل صاف ہے ایک دم۔ اس لیے کہ آپ کا دین کتاب و سنت میں ہے، عقل میں نہیں ہے، کسی گھر میں نہیں ہے، کسی آبادی میں نہیں ہے، کتاب و سنت میں ہے۔ یا تو پھر آپ کی نظر گہری ہو کتاب و سنت پر، اور نہیں تو کتاب و سنت کے آپ کہیں طالب علم ہیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا۔ یا پھر عالم کی بات دل کے کانوں سے کوئی سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ بیٹھا ہوا انتظار میں کہ دیکھیں آج کیا سبق ہے، اور کم از کم اس کے چاہنے والے ہو جائیں امام کے، اس سے دور رہنے والے نہ ہوں۔ تو امام اور امامت کا بیان ہوا تو اب مقتدی اور اس پر جو امام کی پیروی لازم ہے اس کا بیان ہے، واجب ہے امام کی پیروی۔ پھر نماز میں جو کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس باب میں سب آئے گا۔ اب مقتدی کا بیان ہوگا۔ مقتدی کے لیے ایک چیز اور ماموم آتی ہے، مقتدی تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن ماموم نہیں سمجھ، وہ امام سے بنا ہے۔ امام مانے آگے، مقتدی کے مانے پیچھے، وہ ماموم ہے یعنی مقتدی ہے، اس کا بیان۔ فصل اول، پہلی حدیث جس میں بخاری اور مسلم سے حدیثیں آتی ہیں۔ براء ابن عازب سے مروی ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، صحابی تو ظاہر حضور کے پیچھے پڑھے گا، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب حضور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اس کا معنی ہے اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی۔ تو جب حضور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو ظاہر یہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ، یہی وہ جگہ ہے جہاں قدرت جو ہے وہ خود کلام کرتی ہے کہ امام کی زبان کہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف، کیونکہ آپ نے جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اس کی تعریف کی کام نے سن لیا، تم نے جو تعریف کہنے کو تو اتنا کہ اللہ نے سن لیا، لیکن صرف اس نے سن ہی نہیں لیا، تم نے جس انداز میں کہا ہے اس کا تمہیں اجر بھی دے دیا، اور کبھی کبھی اجر جو ہے صرف مغفرت کی شکل میں نکلتا، معافی ہی ہو جاتا، لیکن یہ کہنے والے کے اوپر موقوف ہے کیسے کہہ رہا ہے۔ جب حضور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو یہ بیان کرتے ہیں لم یہنو احد منا ظہرہ، تو ہم لوگ کھڑے ہی رہتے، ہم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی پیٹھ جھکاتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور سجدے میں پہنچ جاتے، جب سجدے میں پہنچ جاتے تھے تب ہم جھکتے تھے سجدے میں، اور یہاں امام سے پہلے سجدے میں پڑے رہتے، جس کو چاہو دیکھ لو، خاص طور سے بڑی عمر کا جو امام ہے تھوڑی اس کی اسپیڈ ظاہر کم ہو جائے گی بڑھاپے میں، پھر وہاں تو دیکھو آفت ہے، کچھ لوگ امام سے پہلے ہی سجدے میں پڑے، نیت یہ کی تھی پیچھے ہی سے امام کی ہے آگے ہی سے امام کی، یہ چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، ایک عالم دین آئے تھے ہم سے ملے، بیچارے اللہ ان پر رحمت کرے، کہنے لگے حضرت بعض مقتدی ہیں آپ سے پہلے ہی سجدے میں چلے گئے، میں نے کہا ان کو کتنا یہ کچھ سننے والے ہی نہیں، کسی کی سنتے ہی نہیں، اتنا سن لیا انہوں نے کہ ان کا پیٹ بھر گیا، کوئی جگہ ہی نہیں ان کے پیٹ کچھ، اور اتنا سیکھ لیا کہ انہیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں، ایسا لگتا ہے کہ خدا کے یہاں سے سیکھ کر کے آئے، انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہو گیا، یہ بہت بڑی آفت ہے جو چل رہی ہے۔
اس کو کہا گیا کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے، امام سے پہلے کیسے چلا گیا سجدے میں؟ یہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک پیٹھ جھکاتے نہیں کھڑے رہتے تھے ویسے، یہاں تک کہ حضور سجدے میں پہنچ جاتے، اور یہاں امام راستے میں رہتا ہے جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور امام بعد میں کھڑا ہوتے پہلے سے کھڑے ہیں. آپ دیکھ لو جس مسجد میں چاہو جہاں چاہو دیکھ، یہ کوئی ہماری اپنی مسجد کی بات ہے، یہ سب نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، لیکن ہے آگے اس امام کے. پیچھے کہاں ہے آپ؟ کوئی نقل و حرکت امام سے پہلے آپ کی ہو ہی نہیں سکتی. نہ اس سے پہلے رکوع کر سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے سجدے میں آپ جا سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے سجدے میں اٹھ سکتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، یہ صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں تو اپنی پشت جھکاتے نہیں. کہا ہم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ذرا بھی اپنی پشت نہیں جھکا جب تک حضور کی پیشانی زمین سے نہیں لگتی تھی، تب ہم سجدے میں جاتے تھے. اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. جب آقا سجدے میں پہنچ گیا پوری قوم سجدے میں پہنچ گئی. یہ معاملہ تو یہ ہے. اب جہاں نہ جاننے والے امام بھی ہیں اور مقتدی بھی ہیں، پھر تو خوب بنی ہے اچھی، سمجھ میں آئے. امام کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے، زیادہ تر ایسے یہ کچھ نہیں معلوم ہے نہ مقتدی کو، پھر تو خوب بنی ہے. اگر آپ ایسا کرنے جاؤ کہ پہلے امام کو جانے دو، پھر ہم جائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا پہلے ہی. یعنی آپ انتظار کرو کہ امام سجدے میں جائے تب میں جاؤں، جب تک آپ جاؤ گے وہ تو سجدے سے اٹھ جائے گا. اتنی اسپیڈ ہے. یہ وقت جیسے تیزی سے گزر رہا ہے نا، لوگوں نے بھی خوب اسپیڈ پیدا کر دی ہے. اگر آپ کہو کہ ٹھیک اس کو پہنچنے تو امام کو سجدے میں، تب ہم جائیں گے، جب تک تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا وہ اتنی تیزی دکھا رہا. یہ دو طرفہ گڑبڑی ہے. صرف ماموم ہی کی گڑبڑی نہیں ہے، نہ جاننے والے امام کی بھی ہے. ہمارے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ بیچارے خدا دوست آدمی تھے، وہ اصل میں کرتے تھے صرف خاتم تھے وہ، لیکن کچھ علماء کی خدمت بھی کرتے تھے. سید علی مصطفیٰ صاحب کی خدمت پہ حاضر ہوتے اور جو کچھ وہاں خدمت کرتے حلق کرتے تھے، کبھی سر مونگتے تھے، کبھی بات. بہت اچھی خدمت، اتنی اچھی خدمت، اتنا اچھا چہرہ بنانے والا میں نے نہیں دیکھا. اور اشرف العلماء کی خدمت پہ زکریا مسجد میں پہنچتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا طریقہ بنا لیا کہ صرف علماء کی خدمت، اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کر کے آپ کی اس گرے پڑے کہ اس وقت میں نوجوان تھا تو میری بھی حجامت بناتے تھے بیچارے. حضور مفتی اعظم ہند تشریف لاتے تھے بامبے میں، تو حضرت کی بھی خدمت میں حاضر ہو. پتہ نہیں صرف بڑے علماء کی، عام لوگوں کی نہیں. تو جب بڑے کی خدمت ہوتی تھی تو اس گرے پڑے کی بھی خدمت کر دیتے تھے بیچارے. انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ایک مسجد میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ لاؤ تراویح یہیں پڑھ لیں. ایک مسجد میں گیا، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ سب کی عزت ہے، نام کی ضرورت نہیں. وہ بیچارے گئے، عمر والے تھے ذرا. بولے جب امام رکوع میں گیا تو میں نے کہا یہ چلا جائے تو میں جاؤں. تو ذرا ہوشیار تھے وہ آدمی، بہت ہوشیار تھے وہ. کہا جب تک میں جاؤں جب تک تو کھڑا ہو گیا تھا امام ہی. پھر میں نے کہا لاؤ سجدے میں پاؤں. جب امام سجدے میں پہنچ گیا پھر میں گیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا تھا وہ. کہا پھر تو میں بھاگ آیا وہاں سے نکل کر کے کہ بھیا میں اس اسپیڈ کو تو نہیں پا سکوں گا. یہ زیادہ تر جس مسجد میں چاہو یہ دیکھ لو آفت یہ موجود ہے. اور یہ سب نہ جاننے کے. جب نماز ہی نہیں ہو رہی ہے کیا نماز کا اثر ڈھونڈو گے آپ؟ کیا نماز کا اثر؟ پہلے نماز تو سیکھ لو. ایک نماز نہیں سیکھ سکے، پتہ نہیں زکات کب سیکھیں گے، پتہ نہیں روزہ کب سیکھیں گے، پتہ نہیں حج کیا کب سیکھیں گے، عمرہ کب سیکھیں گے. دوڑ دو تو روز جائیے لیکن کچھ نہیں معلوم، کچھ معلوم. چلو تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب حضور سجدے میں پہنچ جاتے تھے تب ہم لوگ سجدے میں جاتے تھے، نہیں تو ایسے کھڑے رہتے تھے کیونکہ ہم کو پیچھے چلنا ہے حضور. کسی ادا میں مجھے حضور سے آگے نہیں جانا کیونکہ ہمارے پیشوا ہے وہ، ہمارے امام ہے. امام سے آگے ہم کیسے جا سکتے؟ پھر سے دیکھو لم یحنو، ہم اپنی پشت چھکاتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کہ حضور کی پیشانی کی زمین پہنچ جائے. جب پہنچ گئی تب جھکاتے، تب ہم سجدے میں جاتے. لیکن پھر حضور کا سجدہ حضور کا رکوع پھر حضور کا رکوع ہے، سب کو مل جاتا تھا. یہ دو طرفہ خرابی چل رہی ہے، ایک آفت نہیں ڈبل ہے. مسجد مہنگی سے مہنگی بنا لو، امام سستے سے سستا ہے. یہ چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے. بہت سی مسجدوں کے افتتاح میں میں گیا تو مسجد کو بہت شاندار پایا گیا. اب نئی جو مسجدیں جتنی بھی بن رہی ہیں بہت شاندار، اللہ ان بنانے والوں کو خوب اچھا بنا دیتے ہیں، بہت اچھا کیا. لیکن جب اس مسجد کے امام کو دیکھا تو نہ اس کا علمی قد و قامت کچھ تھا، نہ جسمانی قد و قامت کچھ. جسمانی نہیں تھا تو جانے دیجیے، علمی قد و قامت تو ہونا چاہیے. امام وہ ہے کہ دیکھتے ہی سمجھ میں کہ ہاں یہ امام ہے. اس سے لوگ پوچھیں کہ آپ کون ہو، وہ امام ہونا چاہیے. تو جب کبھی میں گیا کسی مسجد کے افتتاح میں جو بہت شاندار، تو میں نے کہا بھائی بہت بہت مبارکباد آپ کو، بہت اچھی مسجد آپ نے بنائی ہے، اللہ جنت میں آپ کا گھر بنائے، جگہ دے. لیکن امام کس کو رکھا ہے تو بتائیے. کہا بھیا جیسی مسجد ہے امام جو ایسے رکھا. اس لیے کہ مسجد نہیں بولے گی امام بولے، ممبر نہیں بولے گا امام بولے، محراب نہیں بولے گی امام بولے. امام تو آپ نے ٹنگو رکھ دیا. مینارہ 2 کلومیٹر سے دکھائی دے رہا ہے مسجد کا، امام پہلی سب سے نہیں دکھائی دے رہا، اتنا ٹنگو لا کے رکھ دیا. کیا بتاؤں سر.
اقبال تو اتنا ہی کہہ کے چپ ہو گیا بیچارہ کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. جو لوگ ایمانی حرارت رکھتے تھے ایک رات میں مسجد بنا ڈالی. ایسا ہوا ہے, ایک رات میں بنا ڈالی, یعنی نماز پڑھنے کے لائق بنا ڈالی. جیسے یہ آپ کا جھوپڑا ہے نا, دیکھو ایک مرتبہ میں سیڑھی جا رہا تھا واس کے لیے, جب یہ پاؤں وہاں پوچھتے تو کہیں کہیں چلا جاتا تھا, دیکھا تو صاحب جھوپڑے ٹوٹے پڑے تھے. دیکھ کے افسوس ہوا یہ بیچارے یہ ان پر مصیبت آئی, جھوپڑے ان کے ٹوٹے گئے, کسی کی بلڈنگ تو نہیں ٹوٹی ہے, جھوپڑے ٹوٹے ہوئے. افسوس کرتا وہ چلا گیا, کرتا بھی کیا تو کیا کرتا تھا. اور جو واپس لوٹا تو جھوپڑے سب پڑے تھے. تو میں نے کہا ہے صاحب, ارے زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹہ مجھے لگا, اتنی دیر سے جھوپڑے کھڑے ہیں, اسپیڈ ہے صاحب. تو کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا. جہاں تک مسجد بنانے کا تعلق ہے, ایک رات میں ایمان کی حرارت رکھنے والوں نے مسجد کھڑی کر دی. دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی نہ ہو نہ سکتا. اپنے آپ ہی کو کوسنے لگا, کہنے لگا یہ اپنے دل کو کیا کہوں, یہ آج کا نہیں بڑا پرانا پاپی ہے, بڑا گنہگار دل ہے میرا, آج تک میں ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ سکا. دیکھ رہے ہو کیا پیدا ہے. لیکن کیسے پڑھے, پڑھانے والا تو چاہیے قاعدے پر. صرف اسی مقتدی کی کمزوری نہیں, امام کی بھی چل رہی ہے. امام ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے. اسی لیے حضور نے دونوں کی امامت میں بھی سنا کہ اگر امام ٹھیک نماز پڑھاتا ہے تو پھر تو اس کو بھی ثواب ہے, تم کو بھی ثواب ہے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہے, تمہارا بھی بڑا. لیکن اگر کچھ کمزوری دکھاتا ہے تو مقتدیوں سے کہا تمہاری تو ہو جائے گی, اس پر گناہ رہ جائے گا پڑھانے والے. اگر ٹھیک سے نہیں پڑھاتا ہے تو اس پر گناہ رہ جائے گا. پڑھاتا ہے نماز لیکن ہوتا ہے گنہگار, اس لیے کہ ٹھیک سے نماز پڑھائی نہیں رہا. کتنے اماموں کو گھومتے پھرتے دیکھو کہ کہاں گھوم رہے گا, آج کل میں چھٹی پر ہوں. تو نماز سے چھٹی کہاں ہے بابا, آج کل میں چھٹی پر ہوں. بھائی آپ نے جو خدمت ایک مسجد کے تعلق سے آپ کی تھی اس سے چھٹی لیا ہے نا, نماز سے کب سے چھٹی لے لیا, کیا پاگل پر. آج کل میں چھٹی پر, کیا کرو گے بابا. اور یہاں سب دھان باز پسیری ہے, سب امام ہیں. کیا سب تاجر برابر نہیں ہے, سب کسان برابر نہیں ہے, سب کاریگر برابر نہیں ہے, سب سائنسداں برابر نہیں ہے, 5 انگلی برابر نہیں ہے. ایک انگوٹھا بتا چکا ہوں, اس کے نشانات برابر نہیں ہیں. ہر نبی برابر نہیں ہے, ہر رسول برابر نہیں ہے, فرق ہے سب میں. تو ہر امام کیسے برابر ہو جائے گا. سب کو ایک ہی ترازو میں توڑو گے, کتنی ڈنڈی مارو گے. ایک ہی پیمانوں میں سب کو ناپو گے, کیسے ناپو گے. سب امام بھی برابر ہیں. اللہ قوموں کو یہ کوئی امام دے جس سے ان کی نماز تو ہو جائے. تو چلو صحابہ کی بات کر رہا تھا, کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا جب تک حضور کی پیشانی مبارک زمین پر نہیں آ جاتی تھی, یعنی پیچھے چل رہے تھے. سن لو پھر سے جو حدیث ہے, لم یحنو احد منا ظہرہ حتی یدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض. متفق. اس حدیث کو امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں, امام مسلم بھی روایت. سیم ایسے ہمیشہ امام کے پیچھے رہو, نہ رکوع سے پہلے ہو, نہ قومہ اس سے پہلے ہو, نہ سجدہ اس سے پہلے ہو, نہ جلسہ اس سے پہلے ہو. ارے بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ بہت جلدی نکلنے کی مسجد سے کوشش بھی کرو, امام کو بھی نکل جائے. یہاں کہیں گے امام نکلے گا, جب نکلے گا ہم تو جاتے ہیں, بات ہوگا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے, مقتدی جا سکتا ہے, نماز ہو گئی ہو جا سکتا ہے. لیکن بعض نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ پیچھے رہو امام کے, اس کو جانے دو, پہلے آگے جانے دو. جانے میں بھی ایسا کہا, لیکن یہاں تو سلام علیکم, جیسے امام بخاری امام مسلم. آج میں نے مقتدی کی ایک ہی حدیث پڑھی ہے, اللہ نے چاہا تو کل دوسری حدیث پڑھیں گے کہ مقتدی کی اور کیا ذمہ داری ہے, وہ سنیں گے آپ. آج اسی پر اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.